قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث آخر واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز سامعین، سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہمارا جو بیٹھنا ہے یہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے دین کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے نام پر بیٹھنے کی توفیق سب کو نہیں دیتا. اگر کچھ لوگ اللہ کے نام پر بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ رب العزت کے ہاں وہ کچھ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ وغشیت علیہم الرحمہ وذکرتہم الملائکہ، کہ جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسی محفل اور مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. ونزلت علیہم السکینہ، ایسی مجلس پر اللہ کی طرف سے سکینت اور سکون نازل ہوتا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ذکر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. تو اگر ہم یہاں اللہ کے نام پر بیٹھے ہوں اور اللہ کے ہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہو تو ہماری خوش قسمتی کی بات ہے. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرے کہ جب بھی ہم اللہ کے نام پر بیٹھیں، اس کے دین کے لیے بیٹھیں، تو دو چیزیں ہونی چاہیے، تبھی اس مجلس اور محفل کا فائدہ ملتا ہے، تبھی اس محفل اور مجلس کی برکتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہماری نیتیں صاف ہوں. ہماری نیت یہ ہو کہ ہم جو کچھ سنیں گے یا جو کچھ کہیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارا کہنا اور آپ کا سننا صرف کہنا اور سننا نہیں رہے گا، بلکہ ہماری زندگی کا حصہ بنے گا. اور جو کچھ ہم یہاں سنیں گے، جو خیر کی باتیں ہم سنیں گے، وہ خیر کی باتیں صرف اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے. جہاں تک ہماری رسائی ہو، اپنے گھر والوں کے درمیان، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے ماتحتوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں اس خیر کو پھیلائیں گے. یہ دو نیت اگر ہماری ہو تو اس طرح کی محفل اور مجلس سے ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوگا. پہلی یہ کہ نیت خالص ہو کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے، جو کچھ کہیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو کچھ ہم سنیں گے، جو بھی خیر کی بات ہوگی اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو شخص خیر کی رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے، تو جو شخص اس پر عمل کرتا ہے وہی اجر اس کو بھی ملتا ہے. تو یہ دو نیت ہونی چاہیے. پر دوستو، ہمارا اور آپ کا جو آج بیٹھنا ہوا ہے وہ اس پہلو سے ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت ساری رہنمائیاں کی ہیں. زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے اسلام کی صورت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، جن کی خاص طور پر قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک پہلو ایسا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بڑا، اس تعلق سے ہمارے معاشرے میں سرد مہری ہے، اور وہ پہلو ہے پڑوسیوں کا. آپ کسی بھی ایسے انسان کا تصور نہیں کر سکتے کہ جو پڑوسی کے بغیر زندگی گزار رہا ہو. انسان اس دنیا میں آیا ہی اس طرح سے ہے، اور انسان اس دنیا میں رہتا ہی اس طرح سے ہے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار پاتا. اس کو اس کے جیسے افراد چاہیے، اس کو معاشرہ چاہیے، اس کو سماج چاہیے، اس کو محلہ چاہیے، اس کو پڑوس چاہیے، اس کو اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو انسان جب اپنے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو سب سے پہلا اس کا واسطہ جو پڑتا ہے وہ پڑوسیوں سے پڑتا ہے. اور جب انسان اس پڑوسی کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو دنیا کے دوسرے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے.
ہمارے اور دوسرے انسان کا جو سب سے پہلا تعلق ہوتا ہے وہ پڑوسی کا بنتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ گھر کے بچوں کے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے ہوتے ہیں، بھائی بہن کے ہوتے ہیں، یہ تعلقات خون کے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے انسان اپنے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے پھر یہ تعلقات بڑھتے ہیں اور اس میں سب سے پہلا تعلق پڑوسی کا ہوتا ہے۔ اور اگر پڑوسی اچھا ہو تو انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو نیک پڑوسی اس دنیا کے اندر مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا اور مجھے بھی ہے، ہر شخص کو اس کا تجربہ ہے کہ جس کو ایک اچھا پڑوسی ملتا ہے اس کی زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے، اور اگر کسی ایک کو نالائق پڑوسی مل جائے تو اس کی زندگی کیسی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزیں جو انسان کی خوشبختی کی علامت ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی انسان کو اس دنیا کے اندر مل جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انسان خوشبخت ہے۔ 4 من السعادہ المرأۃ الصالحہ والمسکن الواسع، پھر اللہ کے رسول نے کہا والجار الصالح والمرکب الحنی، کہ 4 چیزیں انسان کے لیے نیک بختی کی علامت ہے، خوشبختی کی علامت ہیں۔ اس کو نیک بیوی مل جائے، اس کو بڑا گھر مل جائے، کشادہ گھر مل جائے، اس کو نیک اور صالح پڑوسی مل جائے، اور اس کو ایک اچھی سواری مل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس بار بار آتے رہے اور ہر بار صرف ایک نصیحت لے کر آئے، کیا کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کو آپ وصیت کیجئے، مسلمانوں سے آپ کہیے، مسلمانوں میں آپ واعظ کیجئے کہ ہر مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ پیغام لے کر حضرت جبریل میرے پاس آئے کہ مجھے اس بات کا گمان ہونے لگا کہیں اللہ رب العزت پڑوسی کو پڑوسی کا وارث نہ بناتے، کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ بار بار جبریل آ رہے ہیں اور بار بار ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تلقین کیجئے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، پورے عرب سے مسلمان اکٹھا ہیں، صحابہ اکٹھا ہیں، اتنا بڑا مجمع اللہ کے رسول کو کبھی نہیں ملا، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں، پورے عرب سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ سوچ کر ان کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے مجمع سے میں پہلی اور آخری مرتبہ مخاطب ہوں، اتنا بڑا مجمع مجھے پھر نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر مسلمانوں کو بہت ساری نصیحتیں کی، بہت ساری وصیتیں کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع وهو علی ناقته الجدعاء وهو یقول اوصیکم بالجار حتی یکثر فقلت انه لیورثه، کہ میں نے اللہ کے رسول کو حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا کہ صحابہ کی تعداد سامنے موجود ہے، مسلمانوں کا مجمع سامنے موجود ہے، اور اللہ کے رسول ایک نصیحت بار بار کر رہے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں اللہ کے رسول پڑوسی کو ہمارا وارث نہ بنا دیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے تعلق سے وصیت کر رہے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک شخص اگر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، وہ دوسرے اعتبار سے چاہے جتنا نیک ہو، چاہے جتنا صالح ہو، چاہے جتنا اچھا ہو، لیکن جنت اس کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ آدمی نمازی ہو، روزے دار ہو، حج کرنے والا ہو، عمرے پر جانے والا ہو، لیکن اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، اس کا پڑوسی دن بھر اس پر لعنت بھیجتا ہو، اس کی ایذا رسانیوں سے پریشان ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا يدخل الجنت عبد لا یامن جارہ بوائقہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ وہ بندہ، وہ شخص، وہ مسلمان جس کی پریشانیوں، جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ انسان کی نمازیں، انسان کے روزے، انسان کے صدقات، انسان کی بھلائیاں صرف ایک چیز کی وجہ سے ضائع ہو سکتی ہیں، ایک چیز کی وجہ سے، اور وہ پڑوسی کے ساتھ بد کلامی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها ان فلانۃ تذکر من کثرت سلامها وصيامها وصلاتها وصدقتها۔ پھر انہوں نے وضاحت کی تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق ولكن تؤذي جيرانها بلسانها، کہ اللہ کے رسول فلاں عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑی نمازی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، تسبیحات کرتی ہے، اور صبح اٹھتی ہے تو روزے سے ہوتی ہے، فلاں فلاں خیر کا کام کرتی ہے، بے شمار صدقہ و خیرات کرتی ہے، ولیکن تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا جواب سنیے، کہا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان فلانۃ تصلی المکتوبہ وتصدق بأثوار من الإقط ولكن لا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، معمولی صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا هي في الجنة، وہ جنت میں ہے۔ تو پڑوسی کو تکلیف دے کر، پڑوسی کو پریشان کر کے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع نہ کریں، اپنی بھلائیوں کو ضائع نہ کریں، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینے سے یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک ضائع ہو سکتی ہیں، یہ تمام اعمال پر پانی پھیرا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معمور ہو، اور ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اس کے دل کے اندر سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اسی محبت کی بنیاد پر اس کو جنت ملے گی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ای العمل احب الی اللہ، کہ ذرا بتاؤ کہ سب سے محبوب عمل اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے؟ تو کسی نے کہا الصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکات، کسی نے کہا روزہ۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ انسان صرف اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے۔ کل جن لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ واجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ دو لوگ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں۔ لیکن اس سے بڑھ کر مقام مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگی۔ اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے، جس نے دنیا کو بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، دنیا کی ایک چیز جس کی ملک ہے، اگر وہ اعلان کرے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، کیا اس سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ مقام چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوں، اس کے رسول کی نگاہ میں محبوب ہوں، آپ کا تذکرہ آسمانوں میں ہو، آپ کا تذکرہ فرشتوں میں ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اس کا رسول تم سے محبت کرے، فحافظوا علی ثلاث خصال، تو تین خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو، تین عادتیں اپنے اندر پیدا کرو، صدق الحدیث واداء الامانہ وحسن الجوار، کہ جب بولو تو سچ بولو، کسی کی امانت لو تو امانت میں خیانت مت کرو، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ، اللہ کے رسول وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے جب اللہ کے رسول کے وضو کا پانی جب زمین پہ گرتا تو صحابہ بڑھ کے اس کو اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے جسم پر ملنے لگتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، اے میرے اصحاب، اے میرے ساتھیوں، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ میرے وضو کا پانی لے کر اپنے بدن پہ مل رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔
تو اللہ کے رسول نے جواب دیا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا تمن ولیحسن جوار من جاورہ. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اس کے رسول کی محبت ملتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کا تعلق اس کے پڑوسی سے اچھا نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. ایمان کی علامت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ پڑوسیوں سے اچھے تعلق کا ہونا. اگر پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پڑوسی ہماری وجہ سے تکلیف میں ہے، پڑوسی ہماری وجہ سے اذیت میں ہے، پڑوسی کو ہم تکلیف دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے ابھی اپنے ایمان کو مکمل نہیں کیا ہے. ہمارا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ پورا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم مسلمان نہیں ہے. صحابہ تڑپ اٹھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے ایسا شخص جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کی اذا رسانی ہو اور جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. 1 مرتبہ نہیں، درجنوں حدیث ہیں جس میں اللہ کے رسول نے ایمان کو پڑوسی کے ساتھ جوڑا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اسی بات کو کہا لیس بمومن من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الدین الا من احب. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ ولا یؤمن عبد حتی یامن جارہ بوائقہ، کہ ایک شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے، اس کا دل اللہ کے سامنے نہ جھک جائے، اور ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو. اللہ کے رسول وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے تھے اپنے صحابہ کو. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے مخاطب کر کے کہا من یاخذ منی 5 خصال، کہ تم میں سے کون ہے جو 5 باتیں میں اس کو کہہ رہا ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، یا اس کو مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں، میں ان باتوں پر عمل کروں گا اور اس کو مسلمانوں میں پھیلاؤں گا اور مسلمانوں تک پہنچاؤں گا. اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، 5 مرتبہ اللہ کے رسول نے گنا اتق اللہ تکن عابدا، اتق محارم اللہ تکن عابد الناس، ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، واحسن الى جارك تکن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. 5 خصلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سے بڑا دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو، تم سے بڑا دنیا میں کوئی مالدار نہیں ہوگا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی طرح سے تم مسلمان بنو گے. ایمان کو جوڑ دیا پڑوسی کے ساتھ کہ جس کا تعلق اس کے پڑوسی سے اچھا نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ ہم میں سے کتنے اپنے پڑوسی کے تعلق سے حساس ہیں؟ ہم میں سے کتنوں کو احساس ہے کہ ٹھنڈک کا موسم آ رہا ہے، ہمارے پڑوسی کے پاس رات میں ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لحاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ ٹھنڈک آ رہی ہے، ہمارے بچوں کے پاس تو ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کپڑے ہیں، کیا ہمارے پڑوسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ پانی برس رہا ہے، ہماری چھتیں کو محفوظ ہیں، کیا ہمارے پڑوسی کی چھتیں محفوظ ہیں؟ اللہ نے ہمیں مال و دولت دے دیا ہے، ہم نے اپنا گھر عالیشان بنا لیا ہے، کیا ہمارے پڑوسی کا گھر رہنے لائق ہے؟ اللہ رب العزت نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، میرا پڑوسی بیمار ہے، کیا میں نے اپنے پیسے سے اپنے پڑوسی کی مدد کی؟ میں نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اعلیٰ عہدے اور اعلیٰ مناصب تک پہنچایا،
کیا میں نے اپنے پڑوسی کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی؟ ہمیں سے ہر ایک کو اس سوال کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھے گا۔ اللہ رب العزت نہیں بلکہ آپ کا پڑوسی آپ کا دامن پکڑے ہوئے کھڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے بات کہی ہے کہ کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کہ کتنے ہی پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسی کا دامن پکڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے فریاد کر رہے ہوں گے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، ھذا اغلق بابہ دونی، اس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، وَمَنَعَ مَعْرُوفًا، اور جو خیر اس کے پاس تھا، جو بھلائیاں اس کے پاس تھیں، جو نیکیاں اس کے پاس تھیں، جو علم اس کے پاس تھا، اس نے اس علم کو اس نیکی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ رب العزت کو؟ کوئی جواب بن پڑے گا؟ کوئی جواب ہم دے سکتے ہیں کہ کل اگر ہمارے پڑوسی نے ہم کو پکڑ لیا، ہمارے دامن کو پکڑ لیا کہ اللہ یہ تو دنیا میں بہت کچھ اللہ رب العزت نے آپ نے ان کو دیا، علم دیا، دولت دیا، جائیداد دیا، بہت کچھ دیا، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، ایک خیر بھی انہوں نے مجھ تک نہیں پہنچایا، کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت پوچھے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو خیر بھی تمہارے پاس ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، دولت کی صورت میں ہو، علم کی صورت میں ہو، اس کا حصہ تمہارے پڑوسیوں تک پہنچنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے جو حق ہے ہم پر، ان میں سے حق یہ بھی ہے کہ صرف ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہ کریں، صرف اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہ کریں، صرف اپنے بچوں کے کیریئر کی فکر نہ کریں، بلکہ اپنے پڑوسی کے کیریئر کی بھی فکر کریں، اس کے بچوں کی بھی فکر کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھاتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کو علم دیتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کو خیر کی بات بتلاتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کو برائی سے روکتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کو بھلائی پر آمادہ کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ پھر اللہ کے رسول نے قسم کھا کے کہا، واللہ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ وَيَأْمُرُونَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ، اللہ کی قسم تمہیں اپنے پڑوسیوں کو تعلیم دینی چاہیے، اللہ کی قسم تمہیں اپنے پڑوسیوں کو دین کی سمجھ دینی چاہیے، اللہ کی قسم تمہیں اپنے پڑوسیوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے کہا، وَلَوْ لَوَّاقِبَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس دنیا میں اس کا مزہ تم کو چکھاؤں گا۔ پڑوسی کے ساتھ اور پڑوسی کا حق نہ ادا کرنے کا وبال اللہ رب العزت اس دنیا میں دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اب ذرا دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ آج تو ہمارے یہاں فیشن بنتا جا رہا ہے، اپنا کیریئر، اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنے لوگ، بس ہماری پوری دوڑ ہمارے گھر کی سرحد کے اندر ہے۔ میں کیسا ہوں، میرا بچہ کیسا ہو، میرے گھر والے کیسے ہوں، میرا کیریئر کیسا ہو، میرے بچوں کا کیریئر کیسا ہو، بس اسی کی فکر ہے۔ پڑوسی کو کیا ہے، کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، کن مسائل سے گزر رہا ہے، ان کی ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کی فکر نہیں کرتا، جو شخص اپنے پڑوسی کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا، اس کی ضرورت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ، کہ بخدا وہ شخص مسلمان نہیں ہے، مجھے تو نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص تو مجھے تو نہیں مانتا، کہ جو رات میں سوئے تو پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو اور بغل میں اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپ رہا ہو۔ ایک ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جس مسلمان کے اندر اپنے پڑوسی کے تعلق سے اتنی بھی شفقت نہ ہو، اتنا بھی رحم نہ ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ مسلمان تو رحماء بینہم، آپس میں دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں، دوسرے کی تکلیف ان کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی تکلیف بھی بنتی ہے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسی کے بارے میں، اس کی خوبیوں کے بارے میں نہیں پتا، لیکن اس کی برائیوں کا تو ہم خوب پتا کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں۔
بلکہ ہم میں سے کتنے تو ایسے ہیں کہ جو پڑوسیوں کی ٹوب میں رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی خیر پہنچائیں، ان کو کوئی بھلائی پہنچائیں، بلکہ اس لیے کہ ان کو رسوا کریں، ان کی کوئی غلطی ہماری نگاہوں میں آ جائے اور پھر پورے معاشرے اور سماج میں اس کو پھیلاتے پھریں، ان کی بچی، ان کے بچے، ان کے گھر والوں کے کیریکٹر کو اچھالتے پھریں، ان کے اندر کوئی عیب ہو تو ان سے گفتگو نہ کریں، بلکہ پھر معاشرے میں اس کو پھونکنا شروع کر دیں کہ فلاں کا بچہ ایسا ہے، فلاں کی بچی ایسی ہے، فلاں کے گھر والے ایسے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ کسی مومن کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑوسیوں کے تعلق سے کہا وَجَارُ سُوءٍ إِنْ رَأَىٰ خَيْرًا دَفَنَهُ وَإِنْ رَأَىٰ شَرًّا أَذَاعَهُ۔ آج ہماری یہی حالت ہے، اکثر ہم میں سے ایسے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا سب سے بیکار پڑوسی وہ ہے کہ جب وہ اپنے پڑوسی کے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے، کوئی خوبی دیکھتا ہے، کوئی خیر دیکھتا ہے تو اس کو دفنا دیتا ہے، اس کا چرچا نہیں کرتا، اس کو معاشرے میں نہیں پھیلاتا۔ وَإِنْ رَأَىٰ شَرًّا، اور جب کوئی برائی دیکھتا ہے اذاع، تو بھونپو بن جاتا ہے، مائک بن جاتا ہے اور پورے معاشرے میں اس کو پھیلاتا پھرتا ہے۔ پڑوسیوں کے تعلق سے، اس تعلق سے خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، بہت بے اعتدالی پائی جاتی ہے اس تعلق سے۔ پڑوسی کا اگر کوئی راز ہے تو اس کو راز رکھا جائے، اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس سے گفتگو کی جائے، اس کے بچے یا اس کے بچیوں کے اندر کوئی خرابی ہے تو ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے، نہ یہ کہ اس کو معاشرے اور سماج میں پھیلایا جائے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ من آمن بلسانہ، اللہ کے رسول نے مخاطب کر کے کہا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے تو اسلام کا، ایمان کا دعویٰ کیا لیکن ابھی تک اسلام اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت نہ دو، ولا تعیروہم، ان کو آر نہ دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے پردہ اور ان کے عیب کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ جو شخص، پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ من یتبع عورت اخیہ المسلم، کہ جو شخص کسی مسلمان کی ٹو میں لگتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے گھر کے اندر بے عزت کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے پڑوسی کو معاشرے اور سماج میں رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو واللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے گھر میں رسوا کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ من یتبع عورت اخیہ المسلم، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ٹو میں لگتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کو اس کے گھر کے اندر رسوا کرتا ہے۔ یہ منافقین کی عادت ہے، یہ مسلمان کی عادت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پڑوسی کا کہیں اس کے پڑوسی پر عیب بیان کیا جا رہا ہو، اس کے پڑوسی کی برائی کی جا رہی ہو تو اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اس پر کوئی ظلم کرتا ہو تو اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں تو آپ کا یہ فرض ہے کہ اس دنیا میں جب آپ کے پڑوسی کی کا عیب بیان کیا جائے، اس کا چرچا کیا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اس کی مستورات اور اس کی خواتین اور اس کے گھر والوں کو بے عزت کیا جائے، تو ایسے موقع پر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من خذل مسلما فی موضع ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، کہ جو شخص کی اس دنیا میں کسی مسلمان کو، اور خاص طور پر جبکہ وہ پڑوسی ہو، کسی مسلمان کو جبکہ اس کو بے عزت کیا جا رہا ہو، اس پر الزامات لگائے جا رہے ہوں، ایسے موقع پر اگر وہ مسلمان کو چھوڑ دے تو کل اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو چھوڑ دے گا، اس کو نظر انداز کر دے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا وَمَن نَصَرَ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، اور جو شخص کسی مسلمان کی اس وقت مدد کرے جبکہ لوگ اس پر کیچڑ اچھال رہے ہوں تو اللہ رب العزت اس کی اس وقت مدد کرے گا جب اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، یعنی قیامت کے دن۔ تو آپ ڈھال بنے اپنے پڑوسی کے لیے، آپ اپنے پڑوسی کے لیے حفاظت کا سامان بنے، آپ اپنے پڑوسیوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے بنے، آپ اس کے مسائل کو حل کرنے والا بنے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل عجیب ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت دے دیا، ہمارا گھر عالیشان ہو گیا، پڑوسی کا گھر جیسا تھا ویسا ہی ہے، ہمارے بچے چھتوں پر جاتے ہیں، ان کا آنگن کھلا ہوا ہے، بے پردگی ہوتی ہے اور ہم اس سے بھی نہیں روکتے۔ کہ ایک پڑوسی کا حق یہی ہے؟ کچھ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ آج اگر اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت سے نواز دیا ہے، ان کی بلڈنگ اور ان کے محل بن گئے ہیں، تو بغل میں جو پڑوسی جس کی جھوپڑی ہے، اب اس کی جھوپڑی ان کو لگتی ہے کہ ان کے گھر کی شان بگاڑ رہی ہے،
لہذا ایسے پڑوسی کو یہاں سے بھگاؤ۔ کچھ تو اتنے ناہنجار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی ہے، ان کو مال و اسباب سے نوازا ہے، اور ان کا پڑوسی کمزور ہے، اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کے گھر پہ چڑھ کے اس کی بچیوں کے سامنے، اس کے بچوں کے سامنے، اس کی بیوی کے سامنے، اس کی بہو کے سامنے اس کو گالی دیتے ہیں، اور آ کر پھر مجمع میں کہتے ہیں آج تو میں نے اس کو ایسے ایسے گالی دیا۔ ایک کون سے مسلمان ہیں، ایک کون سی اسلامی قوت ہیں کہ کسی کو اس کے بھائی کے سامنے، کسی کو اس کی بہن کے سامنے، کسی کو اس کی بیوی کے سامنے رسوا کیا جائے؟ یہ کون سا طریقہ ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے؟ کیا پڑوسی کا حق یہی ہے؟ کیا پڑوسی کے ساتھ ایسے ہی رہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تم پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لو، اللہ رب العزت اس کا اجر تم کو دے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ان کہا کہ اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھ کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اذهب فاصبر، جاؤ صبر کرو، کیونکہ پڑوسی اگر تکلیف دے اور انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اجر ملتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے، اللہ کے رسول اس کی تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے، بار بار مجھ کو تکلیف دیتا ہے، ہر بات پہ پریشان کرتا ہے۔ تب اللہ کے رسول نے تدبیر سجائی، اور ہمارا ایسے ہی رویہ ہونا چاہیے۔ جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہو اور دوسرا پڑوسی آ کر ہم سے کہے کہ بھائی اس طرح کے مسائل ہیں، تو ہمیں ایسی ہی تدبیر سکھانی چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان کے درمیان میں جھگڑا کرا دیں، دو چوڑی کس دیں اور چار ردہ رکھ دیں اور مسائل بننے کے بجائے بگڑ جائیں۔ اللہ کے رسول نے ایک تدبیر سکھائی، اللہ کے رسول نے کہا اذهب، جاؤ، فترہ متاعک فی الطریق، اور اپنے گھر کا پورا سامان لے کر راستے میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ صحابی گھر گئے، اللہ کے رسول کا حکم اور مسلمان اس کو نہ مانے، وہ صحابی گھر گئے اور پورا سامان اپنا لے کر راستے میں بیٹھ گئے۔ لوگ جب وہاں سے گزرتے اور پوچھتے کیا بات ہے، کیوں اپنے گھر کا سامان باہر لے کر بیٹھے ہو، تو بتانا شروع کرتے کہ میرا پڑوسی ہے، مجھ کو تکلیف دیتا ہے، مجھ کو تکلیف دیتا ہے۔ اب جب وہ اس طرح کی بات کہتے تو لوگ پڑوسی کو لعنت و ملامت کرتے کہ کیسا پڑوسی ہے، پڑوسی کے ساتھ ایسے رہتے ہیں، اور بیچارہ پڑوسی گھر میں بیٹھا ان تمام لعنت و ملامت کو سن رہا تھا۔ اس سے رہا نہیں گیا، باہر آیا، کہا ارجی، چلو گھر میں چلو، لا ترى منی شیئا تکرہو، آج کے بعد مجھ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو تم کو تکلیف دے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوں تو ہم تدبیر سکھائیں، نہ یہ کہ ہم مسائل کو بگاڑیں۔ چار چیزیں ہیں، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ چار چیزیں ہیں جو پڑوسی کے تعلق سے ہماری ہونی چاہیے، یا چار طرح کا رویہ ہے جو پڑوسی کے تعلق سے ہم کو رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی، اور یہ چاروں چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، سب سے پہلی چیز جو پڑوسی کے تعلق سے ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ دو بات کہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلا یؤذی جارہ، تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ سب سے پہلا رویہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ کم سے کم جو چیز ہمیں پڑوسی کے ساتھ کرنا ہو یہی ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کر سکتے تو اس کو تکلیف نہ دیں۔ لیکن اس سے بڑا مرتبہ جو مسلمان کے لیے ہے، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری، کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے۔ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیجئے، اس کا جو حق ہے اس کے حق سے بڑھ کر آپ اس کو دے دیجئے، اور آپ کا جو حق ہے اس حق سے کم پر راضی ہو جائیے۔ آج ہمارے ہاں جو پڑوسیوں سے مسائل ہیں، جو دشمنیاں ہیں، جو تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان احسان نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ ہماری زمین میں 1 انچ بڑھ گیا ہے، اب اس کا مسئلہ برسا برس سے چل رہا ہے، لاٹھی ڈنڈا فوجداری، آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک مرتبہ اپنا دل بڑا کریں اور چھوڑ دیں، زمین ہی کی تو بات ہے، 1 انچ زمین سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا 1 انچ زمین رشتوں سے بڑھ کر ہے؟ کیا 1 انچ زمین پڑوسی سے بڑھ کر ہے؟ کیا 1 انچ زمین انسانی رشتے اور انسانی تعلقات سے بڑھ کر ہے؟ نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو سینکڑوں بیگھے زمین دے دوں لیکن وہاں آپ کو تنہا رہنا ہے، سونا چاندی جواہرات سب کچھ وہاں ہوگا لیکن آپ کو تنہا رہنا ہے، کوئی انسان آپ کے ساتھ وہاں نہیں رہے گا، کیا آپ رہنا پسند کریں گے؟ قطعاً پسند نہیں کریں گے۔ تو انسانوں کے مقابلے میں زمینوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور خاص طور پر ہمارے یہاں پڑوسی تو ہمارے چچا ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ابو ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے نات رشتے دار ہوتے ہیں۔
کیا یہ زمینیں ہمارے چچا، ہمارے بڑے ابو، ہمارے بھائی اور ان رشتوں سے بڑھ کر ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ہمارے درمیان وواد ہے پڑوسی میں، اور پڑوسی کوئی غیر نہیں ہے۔ عام طور پہ تو ہمارے پڑوسی ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے ناط رشتے دار، ہمارے بھائی، ہمارے چچا، ہمارے بڑے ابو، جن سے ہم کم سے کم ہمارا خون کا اس تعلق ہے۔ کیا یہ چیزیں خون کے تعلق سے بڑھ کر ہیں؟ کیا چیزیں آپ کے بڑے ابو اور آپ کے چچا اور آپ کے بھائی کے تعلق سے بڑھ کر ہیں؟ یہ زمینیں یہیں رہ جائیں گی۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اس زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا ہوگا کہ میری زمین ہے، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہوں گے، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے۔ تو جب تک جی رہے ہیں تو سکون کے ساتھ جی لیجئے، رشتوں کے ساتھ جی لیجئے، بھائی اور بہن اور چچا اور بڑے ابو کے ساتھ جی لیجئے۔ اس سے بڑا کوئی چیز، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اپنے احسان، اپنے حق سے بڑھ کر ان کو دیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسیوں کو عزت دے۔ تیسرا مرتبہ ہے ہم پڑوسی کو اپنی طرف سے عزت دیں، ہماری زبان، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہر چیز سے پڑوسی کو لگے کہ مجھ کو عزت دے رہا ہے، میرا اکرام کر رہا ہے، میرا احترام کر رہا ہے، مجھے رسوا نہیں کرتا، مجھے ذلیل نہیں کرتا، مجھے میری بے عزتی نہیں کرتا۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چوتھا درجہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک جملے میں اللہ کے رسول نے تمام چیزوں کو سمیٹ لیا، فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے پڑوسی کے لیے، جب تک اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کو بھی عزت دیجیے۔ اگر آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ بے وقت اور وقت جب آپ کے یہاں مہمان آ جائیں اور آپ کے پاس بچھانے، اوڑھنے، کھانے پلانے کا سامان نہ ہو تو دوسرے آپ کا ساتھ دیں، تو آپ پڑوسی کے ساتھ بھی ایسے ہی کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آگے بڑھے تو آپ پڑوسی کے بارے میں بھی سوچیے کہ اس کا بچہ آگے بڑھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا اور آخرت کا خیر ملے تو آپ پڑوسی کے تعلق سے بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرمائے۔ پھر دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے تو پڑوسیوں سے آپ کے تعلقات گہرے ہوں گے اور دشمنیاں ختم ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز جو پڑوسی کے تعلق سے آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً پڑوسی کو اپنے گھر بلا لیجئے، کھانے پر بیٹھ جائیے ان کے ساتھ، کبھی ان کو دعوت دے دیجئے، کبھی گھر میں کچھ اچھا بن رہا ہو تو ان کے پاس بھیج دیجئے۔ لازماً اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گھر میں اگر کچھ اچھا بن رہا ہو تو جو ہمارا سب سے قریبی پڑوسی ہے، سب سے قریبی پڑوسی کون ہے؟ حضرت عائشہ سے نے پوچھا اللہ کے رسول ان لی جارین، میرے دو پڑوسی ہیں، فیلا ایہما اودی، میں کس کو ہدیہ دوں، کس کو تحفہ دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا الی اقرب منک بابا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے بالکل قریب ہے۔ گھر میں سالن بن رہا ہو، گھر میں گوشت بن رہا ہو یا اچھے پکوان بن رہے ہوں تو لازماً پڑوسی کے لیے دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس کی تلقین کی ہے۔ حضرت ابو ذر کو مخاطب کر کے کہا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، جب گھر میں گوشت بناؤ، سالن بناؤ تو پانی بڑھا لیا کرو اور پڑوسی کے ہاں بھی کچھ بھیج دیا کرو۔ آپس میں ہدیہ دیجئے، تہادو تحابو، کیونکہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ایونٹ، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنائیے۔ دوسرا طریقہ جو پڑوسی سے قربت کا ہے اور پڑوسی کو قریب لانے کا ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی کو سلام کیجئے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات کی تلقین کیجئے، جب فلاں چچا نکلے، بغل کے چچا نکلے، بڑے ابو نکلیں، بھائی نکلیں تو ان کو سلام کیا کرو۔ اس بات کی تلقین کیجئے اپنے بچوں کو اور خود اس کا نمونہ پیش کیجئے۔ جب پڑوسی سامنے ہو تو اس کو سلام کیجئے، کیونکہ سلام سے محبت بڑھتی ہے، سلامتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم سب جنت میں نہیں جا سکتے کہ جب تک مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت کرنے نہ لگو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کیا کرو، سلام۔ اور تیسری اور آخری چیز جو پڑوسی کے تعلق سے آپ کو خیال رکھنی ہے، اور اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اور پڑوسی کے درمیان نزاعات اور تعلقات میں خرابی نہیں آئے گی، وہ یہ ہے کہ آپ پڑوسی کے تعلق سے نرم ہو جائیے۔ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، غصہ مت ظاہر کیجیے۔
ہمارے اور پڑوسی کے تعلقات جو بالعموم بگڑتے ہیں غصے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ دو پڑوسی بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، ہم بھی تعاون نہ دیکھا نہ آؤ، اور پھر اس کے بعد ہم بھی اسی جھگڑے میں شریک ہو گئے اور ہمارے اور اس کے درمیان لا تعلقی کی ایک بنیاد کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی واقعہ ہو، پڑوسی اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی دیتا ہو تو ایک مرتبہ ٹھہر کر سوچئے، فوراً کوئی کارروائی مت کیجیے، غصے میں کوئی کارروائی مت کیجیے، ٹھہر کے سوچئے کہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اس کا مناسب حل کیا ہو سکتا ہے، ایسا حل کہ جس سے مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ہمارے اور اس کے تعلقات بگڑے بھی نہیں۔ تو کوئی بھی چیز پڑوسی کی طرف سے آئے تو فوراً کوئی قدم مت اٹھائیے، تھوڑا ٹھہر جائیے، تھوڑا سوچ لیجئے کہ اس معاملے کو کیسے دبایا جا سکتا ہے، اس معاملے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ کبھی بھی انتقام میں، غصے میں پڑوسی کے ساتھ کوئی رویہ اختیار مت کیجیے۔ اگر ان تین چیزوں کا آپ لحاظ کریں گے تو آپ کے اور آپ کے پڑوسی کے تعلقات جو ہیں انشاءاللہ وہ دن بدن بڑھتے جائیں گے اور ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین پڑوسی بنائے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا بنائے، جو خیر ہم اپنے لیے چاہتے ہوں وہی خیر ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی چاہنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔